بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں ڈسکس ہوں گے اور مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوگا۔ ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھیں گے اور ان سے جواب جان کر آپ تک پہنچانے کی ہمیشہ کی طرف بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شرعی نقطہ نظر کی کوئی بھی وضاحت درکار ہے کسی بھی طریقے سے، تو آپ ابھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور کمنٹ بار میں اپنا جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں اس کو تحریر کریں گے اور جواب کا انتظار فرمائیں گے۔ اور سوال تحریر کرتے وقت ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ دو باتوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں، اور نمبر دو یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، چاہے وہ فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں یا پھر سیاسی نوعیت کے ہوں، ان سے آپ گریز برتیں گے، کیونکہ ایسے سوالوں کا جواب یہاں سے دیا نہیں جاتا ہے۔ اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوگا۔ بہرحال ہم آج کی جو نشست ہے اس کا آغاز کرنے سے پہلے، سوالوں کو باقاعدہ مفتیان کرام کی خدمت میں رکھنے سے پہلے تعارف کرواتے چلے اپنے معزز مہمانوں کا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی فیصل احمد صاحب، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے اور معاون مسئول ہیں شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ماہر فلکیات بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ آج کے جو دوسرے معزز مہمان ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے، ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ رئیس دارالافتاء ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے اور جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے آپ اہم رکن ہیں، اور 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ جامعۃ الرشید کراچی کا فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ مسئول اور ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اور آغاز کرتے ہیں آج کے سوال سے اس نشست کا، اور پہلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں صاحب فانی محسود صاحب کا یہ سوال ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ ایک شخص 15 لاکھ کا سونا 6 ماہ پر 18 یا 20 لاکھ میں بیچے تو کیا یہ سودا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مصعب کیا فرماتے ہیں؟ جی، سونے کو ادھار پہ بیچنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ سونے پر قبضہ کر لیا جائے، یعنی سارا سونا جب قبضہ کر لیں تو اس کی جو پیمنٹ ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اگر سونے کے بدلے سونا خریدا جا رہا ہو، جیسے کہ سوناروں میں عام طور پہ آپس میں اس طرح کی ڈیلنگز ہوتی ہیں، یا سونے کے مقابلے میں چاندی آ رہی ہو، تو اس صورت میں اسی مجلس میں دونوں پر قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب کرنسی سے سونا خریدیں گے تو اس میں ادھار کرنا جائز ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال عبد الوہاب صاحب نے پوچھا ہے، ایک دوست نے 60,000 درہم کی گاڑی خریدی ہے اور مجھے قسطوں پر فروخت کی ہے، میں اسے ہر ماہ 5,000 درہم دوں گا، لیکن اس طرح اس کی کل قیمت 80,000 درہم بنے گی، یعنی معاملہ ایسے طے ہوا ہے، کیا یہ معاملہ جائز ہے؟ اس میں سود کا کوئی عنصر تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی سود نہیں ہے۔ یہ جس طرح قسطوں پہ چیزیں بیچی جاتی ہیں اور اس میں نقد کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ قیمت رکھی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ قیمت طے ہو جائے، اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ 60,000 کا خریدا ہے، 80,000 طے ہوا ہے اور اس کی منتھلی انسٹالمنٹ انہوں نے دینی ہے 5,000 کی، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ جزاکم اللہ جو اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں ہے، نور جمال صاحب کا ابوظہبی سے۔ وہ پوچھتے ہیں، کیا اس طرح کی لاٹری جائز ہے کہ ایک آدمی اپنی 10,000 کی قیمت والی چیز پر 100 آدمیوں سے ایک 100 روپے لیتا ہے، پھر قراندازی کے ذریعے ان میں سے ایک آدمی کو وہ چیز دے دیتا ہے، بقیہ محروم ہو جاتے ہیں؟ جی، یہ سری جوا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جوئے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی لگی ہوئی رقم ہے وہ یا تو ڈوب جاتی ہے یا اس سے زیادہ مال لے کے آتی ہے، تو یہاں پر یہی صورت ہے، ہر ایک 100 روپے جمع کرائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو بڑی چیز مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے 100 روپے بھی چلے جائیں، تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، مفتی محمد صاحب تشریف لے آئے ہیں، بہت بہت شکریہ جی۔ اور آپ کی خدمت میں سوال ہے فاروق سعید صاحب کراول پنڈی سے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں جی، کیا خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ پوچھا۔ اگر وضو کرنے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر وضو کرنے کی نیت ہے یا غسل کرنے کی نیت ہے اور بالٹی میں ہاتھ ڈالا ہے جی، تو ہاتھ اگر پاک ہے، اس پہ ظاہری طور پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، تو پانی ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔
لیکن اگر وضو کی نیت نہیں ہے یا غسل کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ پاک ہے، تو اس سے پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ نہ ناپاک ہوتا ہے نہ مستعمل ہوتا ہے۔ پانی مستعمل ہو تو اسے پھر وضو اور غسل میں استعمال کرنا درست نہیں ہوتا۔ کوئی ظاہری نجاست بدن پر یا کپڑے پر لگی ہوئی تو اسے دھویا جا سکتا ہے، وضو غسل نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ صاحب، یعنی وضو کی نیت کے بغیر اگر استعمال کیا ہاتھ ڈال کے پھر کچھ اثر اس پہ نہیں پڑے گا؟ ہاں نہیں، وہ مستعمل بھی نہیں شمار ہوتا۔ سب بعض قربت سے جب بات پانی میں ڈالا جائے تو وہ مستعمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ لیکن ایک صورت بس اوقات یہ ہوتی ہے کہ پانی چلو کے ذریعے سے وضو کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو ہاتھ سے لیتے ہیں یوں، اول تو یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی دوسرا برتن ہو جس سے پانی لے کر آدمی وضو کرے یا غسل کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ پانی نہیں ہے اور بالٹی کو اگر جھکا کر پانی لیتے ہیں تو بہت پانی ضائع ہو جاتا ہے، پھر غسل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر کوئی ہاتھ سے پانی لے اور ہاتھ پاک ہو اس کا، یا پہلے دھو لے اس کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ مصعب۔ علی حیدر صاحب ساہیوال سے پوچھتے ہیں، کیا ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں دھونے سے بہت بار سوال آ چکا ہے، اور واشنگ مشین میں دھونے سے باقی کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو پاک کس طرح کریں گے پھر؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب آپ نے پاک ناپاک سارے مشین میں ڈال دیے تو ظاہر ہے سارے ناپاک ہو گئے، تو اب مشین میں دھلنے سے صاف ہونے کے بعد آپ اس کو مشین سے نکالیں اور 3 دفعہ صاف پانی میں ان کو نچوڑیں تو وہ پاک ہو جائیں گے سارے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واشنگ مشین میں رہتے ہوئے ہی اگر آگے سے آپ اس کا پائپ کھول دیں جس سے پانی خارج ہوتا ہے، اور اوپر سے پائپ سے پانی ڈالتے رہیں اور اتنی دیر تک اس کو ڈالنے رکھیں کہ اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ نجاست کپڑوں میں تھی وہ نکل کر بہہ گئی ہے، تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ جی۔ محمد قاسم جمال صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، جن جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے مصعب، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جن جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے وہ یا تو ایک چمڑے کے موزے ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ جرابیں اگر ہیں تو وہ پھر سوتی کپڑے کی اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ ان کو پہن کر اگر 1 میل تک چلیں تو وہ پاؤں سے نکلے نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ اتنی مضبوط ہوں کہ پنڈلی پر بغیر کسی ڈوری اور ربڑ کے وہ ٹکی رہیں اور نیچے نہ نکلیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ اگر پانی کا قطرہ جراب کے اوپر ڈالا جائے تو وہ ایک دم بہہ کر نیچے پاؤں تک نہ جائے۔ تو یہ 3 شرائط موٹی موٹی ہیں جرابوں پر مسح کرنے کی۔ عام طور پر جو جرابیں ہمارے ہاں سردیوں میں یا گرمیوں میں پہنی جاتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں اور ان پر مسح جائز نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت پہ سوال ہے، رابعہ صاحبہ کا ملتان سے، میرے بھائی غیر اسلامی بینک میں جاب کرتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ میں ابھی 3 سال باقی ہیں، بینک نے ان کو گولڈن شیک ہینڈ کی آفر کے ساتھ 60 لاکھ کی آفر دی ہے، کیا اب یہ اماؤنٹ حلال کہلائے گی؟ دیکھیں، گولڈن شیک ہینڈ میں جو ملازمت کا اس کا قانونی حق ہوتا ہے اس کو اس سے خرید لیا جاتا ہے گویا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ مزید ملازمت کو جاری نہ رکھیں اور یہاں سے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش ہے، اور بینک سودی بینک سے بھی کیونکہ یہ کسی ملازمت کے بدلے میں نہیں مل رہی تو لہذا اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ کراہت سے تو خالی نہیں ہے، ذرائع آمدن تو وہی ہیں، لیکن بہرحال یہ حرام نہیں ہے۔ صحیح، جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جی عبداللہ خان صاحب نے، اور وہ پوچھتے ہیں آج کل لوگ آن لائن گیمز کھیلتے ہیں جس میں دونوں طرف سے پیسے لگائے جاتے ہیں اور جو جیتتا ہے اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں، درست؟ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو جوئے کی ایک صورت گزری تھی یہ اسی طرح ہے، جب دونوں طرف سے پیسے لگیں گے اور کسی ایک کو مل جائیں گے جیتنے کے ایونٹ پر تو یہ جوا ہی ہے، تو لہٰذا جائز نہیں، حرام۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے انفال صاحب کا، اسلام آباد سے صاحب ہیں جی، کسی کے پاس 40,000 روپے جمع ہوں، پہلے 7,000 پر سال گزرا، باقی پر سال نہیں گزرا، وہ قرض دے دیے، اب ان پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ قرض میں دے دیے، ان پہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ کیا جب قرضہ واپس ملے گا اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں ہو سکتی؟ جی، پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو رقم بھی آپ کے پاس ہے وہ پہلی تاریخ سے سال کے آخر تک آپ کے پاس رہے۔
تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، جب بھی کرنسی آتی ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، خرچ ہوتی رہتی ہے. تو سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی جو تاریخ طے ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی طرح طے ہوگی کہ جس دن آپ کے پاس پہلی دفعہ زندگی میں نصاب آئے گا تو آپ کی وہ تاریخ طے ہو جائے گی. تو وہی تاریخ جو ہجری مہینے کے اعتبار سے ہوگی، قمری مہینے کے اعتبار سے، تو اس میں اگلے سال اسی تاریخ کو دوبارہ دیکھیں گے. درمیان میں جو اتار چڑھاؤ آیا کہ کچھ پیسے خرچ ہو گئے، کچھ نئے آ گئے درمیانے سال میں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ابتدائی تاریخ میں اور انتہائی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے پہلی بات تو یہ وضاحت ہو جائے کہ سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورے 40,000 آپ کے پاس خرچ ہی نہ ہو کبھی. دوسرا انہوں نے جو اس کے اندر بات فرمائی ہے کہ وہ 40,000 اس طرح سے کم ہو گئے کہ کچھ قرضہ دے دیے گئے. تو جو قرضہ دیا جاتا ہے وہ بھی آپ کا مال ہی شمار ہوتا ہے، وہ نقدی کے اندر ہی شمار ہوتا ہے. تو لہٰذا اس رقم پر بھی جو 7,000 ہے اور اس رقم پہ بھی جو قرضہ دیا ہے، دونوں کے اوپر اگر سال گزرنے پر یہ رقم باقی رہے اور نصاب پورا ہو تو زکوٰۃ آئے گی. بہت شکریہ مصعب. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی عبداللہ صاحب کا. وہ یہ پوچھتے ہیں مصعب کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنے میں متشابہ آ جائے اور غلطی سے پہلی والی سورت کو چھوڑ کر دوسری سورت پڑھنے لگے اور نماز کے بعد یاد آئے تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ نیز کیا 3 آیتوں کی تلاوت سے پہلے اور بعد میں غلطی ہونے کا حکم ایک ہی ہے یا مختلف؟ 3 آیتوں سے پہلے اور 3 آیتوں کے بعد غلطی ہونے کا حکم ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ غلط بات مشہور ہے کہ اگر بقدر فرض قرات ہو چکی ہو اور اس کے بعد کوئی غلطی مفسد صلاح واقع ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اگر مفسد صلاح کوئی غلطی قرات میں واقع ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی. باقی جو بات انہوں نے پوچھی ہے کہ ایک سورت پڑھ رہے تھے اور متشابہ لگ کر کسی دوسری میں چلے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا، نماز کے بعد یاد آیا، تو اب وہ دیکھیں اس مضمون کو ملا کر کہ پہلے جو پڑھ رہے تھے پہلی صورت جہاں سے ان کو متشابہ لگا اور اس سے وہ دوسری صورت کی طرف منتقل ہو گئے، تو اس طرح اس کے مضمون میں کوئی ایسا تو نہیں ہو گیا کہ معنی بالکل بدل گئے ہوں اور بہت ہی تغیر فاحش پیدا ہو گیا ہو. وہ اس کو دیکھ کر کہ ان کو کیا متشابہ لگا، کیا پڑھ رہے تھے، پھر آگے انہوں نے کیا پڑھا، تو حکم بتایا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ مصعب. اور اگلا سوال ہے وقار احمد صاحب کا کراچی سے. اتحیات میں بیٹھنا بھول گئے، 4 رکعتیں مکمل پڑھ کر سلام پھیر دیا، نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ جی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ سجدہ سہو لازم تھا، وہ سجدہ سہو آپ نے نہیں کیا، تو اب یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. ٹھیک. جزاکم اللہ. شہاب الدین صاحب کا اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص فجر کی فرض نماز اول وقت میں پڑھتا ہے تو فرض نماز کے فوراً بعد سنت پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سمجھ دے دیں کہ فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، بعد میں نہیں پڑھی جاتی. اور یہ جو ان کو کہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، تو اس میں بھی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اول وقت مستحب. تو اول وقت مستحب تو ایک دم نہیں ہوتا فجر طلوع ہونے کے بعد، بلکہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ہوتا ہے. اور مذہب حنفی میں خاص طور سے اسفار میں پڑھنا فجر کی نماز، یعنی جب روشنی تھوڑی ہو جائے تو نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اور سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، سنتیں فرضوں کے بعد نہیں پڑھی جاتی. اگر کسی نے ایسی غلطی کر لی کہ اس نے فوراً فرض پڑھ لیے تو اب وہ سنتوں سے محروم ہو گیا، اب اس پر توبہ استغفار ہے، اب وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا. جزاکم اللہ صاحب. محمد جہانگیر خان صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب سے، سونے کی زکوٰۃ میں تولہ کا اعتبار ہے مصعب، یہ قیمت کا اعتبار ہے؟ نیز کتنے تولے یا کتنی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ دیکھیں تولے کا بھی اعتبار ہے بعض صورتوں میں اور قیمت کا بھی اعتبار ہے. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، زکوٰۃ کے جو اموال ہیں یہ 4 ہیں: سونا، چاندی، کرنسی اور تجارت کا سامان. تو اگر کسی کے پاس بقیہ 3 نہیں ہیں، صرف سونا ہے، تو اس صورت میں پھر تولے کا اعتبار ہے اور 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ آئے گی. لیکن یہ بہت ہی نادر صورت ہے. عام طور پہ لوگوں کے پاس جب سونا ہوتا ہے تو ساتھ میں استعمال کے لیے کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت نادر ایک صورت ہے کہ کسی کے پاس سونا ہو اور کچھ اور نہ ہو. لیکن اگر ایسا ہو تو پھر اس بھی تولے کا اعتبار. اور باقی جتنی بھی صورتیں ہیں کہ سونے کے ساتھ چاندی ہو، کرنسی ہو، تجارت کا سامان ہو، تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے پھر قیمت کا اعتبار ہے. اور جب قیمت کا اعتبار کرتے ہیں تو پھر نصاب زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں، اور نصاب زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے جو 52.5 تولے چاندی ہے.
تو 52.5 تولے چاندی یعنی 612.35 گرام چاندی جو ہے اس کی قیمت کے بقدر اگر کسی کے پاس ہوگا سونا اور ساتھ میں کچھ کرنسی وغیرہ تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک، جزاکم اللہ صاحب. رحیم خان صاحب کا اگلا سوال ہے ابو ظبی سے، اسی طرح کا سوال ہے. میں ہر سال اپنے مال اور سونے کی زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وقت کے حساب سے تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ساری زکوٰۃ آنے والے رمضان کے مہینے سے پہلے ادا کر دوں، پھر اسی دن سے وقت کا حساب لگاؤں؟ آخری زکوٰۃ میں پچھلے رمضان کے مہینے میں دی تھی، اب آگے کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ بظاہر یہ کہ ان کو زکوٰۃ کی تاریخ جو ہے وہ ان سے آگے پیچھے ہو گئی ہے. ان کی جو تعبیر ہے اس میں یہ زکوٰۃ دینے کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں زکوٰۃ دینے کی تو کوئی خاص تاریخ نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ ہوتی ہے. پھر اس حساب کے بعد اسی دن آپ دے دیں یا جلد سے جلد جب بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن حساب جو ہے وہ مخصوص تاریخ میں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں ہر دن میں اس کی جو ملکیت میں چیزیں ہیں بدلتی رہتی ہیں. آج اگر فرض کریں اس کے بعد 1 لاکھ کی چیزیں ہیں تو کل ہو سکتا ہے 1,05,000 کی چیزیں ہوں. تو زکوٰۃ کا حساب ایک مخصوص دن میں ہوتا ہے. اب اگر ان کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ پتہ ہے، اور زکوٰۃ کی تاریخ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ جب بھی ان کے پاس نصاب مکمل ہوا. صحیح. تو اگر یہ مثلاً کوئی نوکری کرتے تھے تو تنخواہ ملی، اس سے نصاب پورا ہو گیا، والد صاحب نے ان کو کوئی کاروبار الگ کر کے دے دیا، پیسے دے دیا، اس سے نصاب ہو گیا، یا والد صاحب نے ان کے نام پر کوئی چیز ایسی خرید لی سونا وغیرہ کوئی جس سے، تو وہ تاریخ یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی تاریخ میں پھر حساب کرتے رہیں. پہلی ترجیح تو یہ ہے. اگر بالفرض ان کو وہ تاریخ یاد نہیں آ رہی اور ابھی بھی یعنی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے آگے پیچھے کچھ ہو گئی ہے، ان کو کنفیوژن ہے، تو اب ان کو زکوٰۃ کی کوئی ایک تاریخ طے کر لینی چاہیے. تو وہ اگر یہ رمضان میں طے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور انہیں استغفار بھی کرنی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کی تاریخ، زکوٰۃ دینا واجب ہے تو مخصوص تاریخ میں زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، تو اس کا یاد رکھنا بھی واجب ہے. تو یہ انہوں نے یاد نہیں رکھا تو انہوں نے ایک فرض کے اندر ایک کوتاہی کی، تو ان کو استغفار بھی کرنی چاہیے اور پھر تاریخ کوئی متعین کر لیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اس تاریخ میں انہوں نے حساب کرنا ہے، اسی تاریخ کو دینا ضروری نہیں. حساب یہ کر لیں گے، حساب کرنے کے بعد جو زکوٰۃ کی اماؤنٹ آئے گی وہ پھر وقفے سے جس کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں. الگ کر لیں، اسے الگ کر لیں یا مال میں رہنے دیں، لیکن جب ادائیگی کریں اس وقت نیت کر لیں جو بھی صورت. بہت شکریہ مصعب. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے غلام مجتبیٰ صاحب کا ٹنڈو سومرو سے. مصعب، اگر مسجد کی جماعت کا وقت نکل گیا ہو تب بھی مسجد میں جماعت پڑھنا بہتر ہے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جب جماعت کا وقت نکل گیا تو اگر آپ کے آس پاس دوسری مساجد ہیں اور ان میں جماعت مل سکتی ہے تو کوشش کریں کہ وہاں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں. لیکن اگر دوسری مساجد بہت دور ہیں اور وہاں جانا بہت مشکل ہے، یا دوسری مساجد میں بھی جماعت ہو چکی ہے، تو پھر وہ نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے. مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے تو سب کے سامنے گویا اپنے گناہ کا اظہار ہے کہ میں نے جماعت چھوڑ دی ہے. تو گناہ کا اظہار بھی یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک. جزاکم اللہ صاحب. محمد ہارون صاحب ابو ظبی سے ان کا یہ سوال ہے، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ دعوت دیتا ہے ہمیں، تو اس بے نمازی کی دعوت قبول کرنی چاہیے؟ جی، بے نمازی کی کمائی اگر حلال ہے تو آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سے بالکل اس طرح کا تعلق کریں گے تو اس کو نماز کی دعوت کیسے دیں گے؟ آپ اس نیت سے اس کی دعوت قبول کریں کہ آپ کا اس سے رابطہ تعلق پیدا ہو اور محبت کا تعلق اس میں اضافہ ہو، اور آپ اسے نماز کی طرف اور دین کے احکام کی طرف لا سکیں. تو اس لیے اس کی دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے اس کی دعوت قبول کرنا بہتر ہے کہ میں اسے دین کی طرف لاؤں. بہتر ہے. جزاکم اللہ صاحب. عائشہ صاحبہ کے سوال اسلام آباد سے، وہ یہ پوچھتی ہیں جی کہ آج کل اسلام آباد میں دن بہت چھوٹے ہیں، اکثر اوقات ظہر کی نماز ہم دیر سے پڑھتے ہیں، اسی وقت عصر اول کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور کیا اس صورت میں ہم ظہر کی نماز مکمل کریں یا قضا کی نیت سے ظہر پڑھیں؟ یہ بہت غفلت کی بات ہے کہ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ نماز کو اتنا مؤخر کر دیں کہ عصر اول کی اذانیں شروع ہو جائیں. آپ کو ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد جلدی نماز پڑھنی چاہیے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. خاتون ہیں مرد ہیں؟ خاتون. ہاں خاتون ہیں تو اپنے گھر میں آپ نماز پڑھیں، اور جیسے ہی وقت و اذانیں ہو جائیں تو پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. خواتین کے لیے تو ساری نمازیں ہی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ ان کے لیے جماعت میں شریک ہونا تو ہے نہیں،
تو اس لیے مردوں کے لیے جو نمازیں تھوڑی تاخیر سے ان کی جماعت ہوتی ہے اور فجر کی نماز بھی تھوڑی روشنی میں پڑھی جاتی ہے، خواتین کے لیے یہ مستحب نہیں ہے. خواتین کے لیے مستحب یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، تو اس کا اہتمام کریں. اتنی تاخیر کیوں کرتے ہیں کہ عصر اول کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کبھی کسی مشغولیت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو جائے اور عصر اول کی اذانیں شروع ہو جائیں تو آپ ظہر کی نماز ادا ہی کی نیت سے پڑھیں، اس لیے کہ یہ وقت جو عصر اول میں اذانیں شروع ہوتی ہیں تو اس وقت کے بارے میں اختلاف ائمہ کا، اور ہمارے فقہ حنفی میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے اور مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ادا کی نیت سے ظہر کی نماز پڑھیں. جزاکم اللہ صاحب. عطاء اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، یہاں خواتین عام طور سے پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، درست ہے؟ انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ فرض نماز کی بات پوچھ رہے ہیں یا نفل کی پوچھ رہے ہیں. اگر نفل کی پوچھ رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفل شروع سے بھی بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں. ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھی اور تکان محسوس ہوئی تو بیٹھ کر مکمل کی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر فرض نماز کی بات پوچھ رہے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ ضروری ہے کہ اگر ان کو قیام کی استطاعت ہے اور انہیں کوئی عذر نہیں ہے تو وہ ساری نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، قیام فرض ہے. اور اگر وہ بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے پہلی رکعت ہی میں وہ کھڑی ہو سکتی ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا وہ ان کی قدرت میں نہیں ہے، ان کی استطاعت میں نہیں ہے، یا بہت شدید تکلیف کا باعث ہے، تو ٹھیک ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب. اور مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے لیاقت علی صاحب کا. جی، میں نے زمین خریدتے وقت نیت کی تھی کہ اسے بیچ کر انشاءاللہ تعالی حج کروں گا. زمین قسطوں پر خریدی ہے، 6 سال 4 ماہ میں 4,60,000 روپے ادا کرنے ہیں. کیا اس زمین پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کب ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، آپ نے حج کی نیت سے اگرچہ یہ زمین خریدی ہے کہ اس کو بیچ کے میں حج کروں گا، لیکن بہرحال بیچنے کی نیت آپ کی موجود ہے جی، تو اس وجہ سے یہ زمین خود تو مال زکوٰۃ میں شمار ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کی جو بھی موجودہ قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی. یعنی اگر اس وقت آپ فروخت کریں تو جو بھی قیمت مارکیٹ میں ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی. اور کیونکہ انہوں نے یہ ادھار لی ہے، قسطوں میں لی ہے، تو ابھی ان کے اوپر ادھار بھی ہوگا. تو اس سال یا اگلے سال جس وقت بھی حساب کریں گے تو اس وقت جتنی قسطیں انہوں نے دینی ہوں گی اس کو یہ اس سے منفی کر سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ کے حساب سے. بہتر. تو باقی یہ ہے مال زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ آئے گی. بہت بہت شکریہ جمعہ صاحب. اور اگلا سوال بنت عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے ممبئی سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ حج کمیٹی گورنمنٹ سے قرآن اندازی کے ذریعے حج پر جاتے ہیں تو وہاں اللہ کا بلاوا آتا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے، جبکہ جو لوگ پرائیویٹ ٹور سے جاتے ہیں ان کو اللہ کا بلاوا نہیں آتا. اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ سوال کچھ واضح نہیں ہے. جو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بلاوا آتا ہے، تبھی تو پہنچتے ہیں. اور ویسے دیکھا جائے تو برعکس ہونا چاہیے، کیونکہ جو پرائیویٹ ٹور سے جاتے ہیں وہ تو یقینی طور پہ چلے جاتے ہیں، اور جو سرکاری ہوتے ہیں ان کا تو بلاوا پتہ نہیں آتا یا نہیں آتا. جی، خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ویسے لوگوں میں باتیں پھیل جاتی ہیں. جو لوگ وہاں پہنچ گئے تو ظاہر ہے اللہ نے ان کو بلایا، تبھی اور لوگوں میں منتخب کیا ہے، انہیں ان کو متوجہ کیا ہے کہ آپ آئیں، تو سب برابر ہے. ویسے اس حوالے سے ایک اور بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اکثر کہ جی وہاں لوگ مطلب کچھ غلط عقائد والے، گمراہ جن کو ہم کہتے ہیں، علماء کی نظر میں واقعتاً گمراہ ہوتے ہیں فرق کے لحاظ سے، ویسے وہ بھی تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. تو لوگ یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کر لیا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو بلاتا ہے وہی جاتا ہے اور کوئی، تو وہ کیسے پہنچے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی تنگی نہیں رکھی ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر جانوروں کو بھی دے رہے ہیں، کفار کو بھی دے رہے ہیں، ہر ایک کو دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی. تو باقی یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کسی کو بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ تو کیا ہوگا یقینی طور پہ. اب وہ خیر کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے عقائد ٹھیک ہو جائیں، اس کے گناہ ختم ہو جائیں. اور ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہ لوگ اکثر داڑھی رکھتے ہیں، پردہ شروع کرتے ہیں، عام طور پہ وہ بتاتے ہیں ہم نے عمرے کے سفر میں ایسا سوچا. یا تو ہر طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور خیروں سے نواز کے دوبارہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. میں نے کسی سے سنا تھا صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ حجت تام کر دیتے ہیں کہ یہاں اگر بھی اگر نہیں سدھرا تو خیر. بہرحال بہت شکریہ صاحب. خرم صاحب کا سوال ہے امریکہ سے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ آج کل سردی کے دنوں میں عشاء کی نماز 6:30 پر ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اسے گھر میں پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کا آخری وقت کب تک ہے؟ جی
دیکھیں عشاء کا آخری وقت جو ہے وہ ویسے تو فجر کی نماز شروع ہونے تک ہے، یعنی صبح صادق تک ہے جی، لیکن پھر اس کے اندر تقسیم ہے کہ آدھی رات تک کا جو وقت ہے، یعنی ثلث اللیل یعنی 1/3 جب رات گزرتی ہے تب تک پڑھ لینا اس کا مستحب ہے. یعنی اس سے اگر ہم تاخیر کریں گے تو استحباب ختم ہو جائے گا، اس کی زیادہ فضیلت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی آدھی رات سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے، اور آدھی رات سے مراد یہ کہ صبح صادق اور یہ جو غروب کا وقت ہے اس کے درمیان آپ ادا کر لیں، تو یہ جائز ہوگا. بہت بہتر تو نہیں ہوگا لیکن جائز ہوگا اس کے لیے. اس سے بھی اگر وہ مؤخر کرے گا تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا. تو ویسے تو اس کا صبح صادق تک وقت ہے، اگر کسی کی رہ جائے، کوئی سفر پہ ہو، دیر سے پہنچا، کوئی بات ہو، تو وہ صبح صادق سے پہلے بھی ادا نماز عشاء کی پڑھ سکتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ 1/3 گزرنے سے پہلے پڑھ لے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. جی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے. جعفر اقبال صاحب نے پوچھا ہنگو سے، امام کے بارے میں برے خیالات رکھنے سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ امام کے بارے میں برے خیالات رکھنا کیسا ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے. کسی عام مسلمان کے بارے میں برے خیالات رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بدگمانی کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں غلط سوچنا ٹھیک نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے ہمیں شریعت نے قرآن کریم میں، حدیث میں منع کیا ہے کہ نہ آپس میں بغض رکھو، نہ حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بدگمانی کرو، نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر الگ ہو. تو ہمیں سب کے ساتھ حسن ظن اور حسن سلوک کا معاملہ رکھنا چاہیے. اور پھر امام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، وہ آپ کا نائب بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہے اور آپ کی امامت کرتا ہے. تو اس کا تو بہت احترام دل میں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ برے خیالات چھوڑ دیں اور نماز اسی کے پیچھے پڑھتے رہیں. کوئی اگر معقول وجہ ہے اور اس کی تفصیل بتا کر کسی مقامی مستند عالم سے آپ تفصیل معلوم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. محمد اعظم صاحب کا اگلا سوال ہے، اگر گھر میں جماعت ادا کرنی پڑے اور میاں بیوی ہوں تو اقامت عورت کہے گی یا مرد صاحب کہیں گے؟ نیز وہ دونوں جماعت میں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ جی، اقامت مرد ہی کہے گا، عورت نہیں کہے گی. اور جماعت میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ امام آگے کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑے ہوگی. ویسے جیسے دو مرد ہوتے ہیں تو آپس میں اگر جماعت کرائیں تو مقتدی بھی امام کے اس برابر میں سیدھی طرف کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر. لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورت پچھلی صف میں ہی کھڑی ہوگی، ان کی جماعت اس طرح ہوگی. صحیح، بہت شکریہ. جی ضیاء صاحب کا اگلا سوال ہے ملائیشیا سے، کیا بیٹا ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے چاہے کوئی عالم موجود ہو یا نہ ہو؟ جی، یہ نہ صرف پڑھا سکتا ہے بلکہ بیٹے کا ہی سب سے زیادہ حق ہے. اور جو مشہور بات ہے کہ امام الحی یعنی محلے کا امام وہ زیادہ مقدم ہے، تو ایسا نہیں ہے. بعض حضرات نے تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بیٹا جو ولی ہے وہ زیادہ افضل ہو تو اسی کا حق مقدم ہے، وہ پہلے حقدار ہے اور امام اس کے بعد حقدار ہے. اور اگر امام ولی سے زیادہ افضل ہو تو پھر امام افضل ہے. لیکن فقہا نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اس امام کے بارے میں ہے کہ جو باقاعدہ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے اور قاضی کی طرف سے امام اور سلطان کی طرف سے کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے تو وہ چونکہ سلطان کا یا قاضی کا نائب ہوتا ہے، تو وہ پھر اگر افضل ہو تو اس کا حق زیادہ مقدم ہوتا ہے. لیکن عام طور پر جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہ امام وہ مقتدی مل کر اس کو منتخب کرتے ہیں، یا مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے وہ منتخب کرتا ہے، یا ولی منتخب کرتا ہے، تو امام بالادست نہیں ہوتا، اس سے بالادست دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی حالت میں پھر ولی کا جو حق ہے وہ بہرحال امام سے مقدم ہے. اسے اگر نماز جنازہ کے احکام آتے ہیں وہ بالکل ہی اس سے نابلد نہیں ہے، تو پھر بیٹے ہی کو نماز پڑھانی چاہیے، اس کا حق ہے. البتہ اگر وہ کسی بڑے عالم کو نماز پڑھانے کے لیے کہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور بلا کراہت جائز ہے. بہت بہت شکریہ جمہور صاحب. اور عظمت اللہ صاحب کا اگلا سوال لنڈی کوتل سے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں، قضا نمازوں کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ نیز قضا نمازوں کے لیے فدیہ اس کا کیا حکم ہے؟ سب دونوں کو حکم بیان فرماتے ہیں. جی، قضا نمازیں ادا کرنا لازم ہے. اور قضا نماز کی نیت ہم یوں کریں گے کہ اگر آپ کو وقت یاد ہے اس کا
کم نمازیں ہیں اور وقت یاد ہے تو آپ دن کا تعین کر سکتے ہیں، اور اگر بہت ساری نمازیں ہیں جیسے بہت سے لوگوں کی رہ جاتی ہیں تو پھر وہ یہ نیت کرے کہ میرے ذمے جتنی بھی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے میں پہلی پڑھتی ہوں، تو ہر دفعہ یہی نیت کرتا رہے، کیونکہ وہ ایک کم ہوتی جائے گی تو وہ یہ کہے کہ میرے ذمے اب جتنی باقی ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، میرے ذمے جو باقی ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، اس طرح کر کے وہ اپنی نمازوں کو اس طرح سے کرے. اور جب اس کو اطمینان ہو جائے کہ جتنی میرے ذمے لازم تھی وہ میں پڑھ چکا ہوں تو اس کے بعد پھر وہ پڑھنا بند کر دے اور پھر وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے فدیہ کے حوالے سے کہ اگر کسی کی ایسی حالت ہو گئی کہ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ وصیت کر دے، یعنی وہ نہیں پڑھ سکتا کا مطلب ہے کہ وہ کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اب اور اسے ہوش بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، تو اس میں بعض دفعہ تو قوما وغیرہ کی صورتیں ہو جاتی ہیں جس میں اگر پورا دن یعنی 6 نمازیں جو ہیں یعنی وتر سمیت وہ اس کی نکل جاتی ہیں، تو اگر بالکل بے ہوشی کی حالت میں نکل جاتی ہیں تو معاف ہو جاتی ہیں. لیکن اگر اس سے کم نمازیں، کبھی ہوش آتا ہے کبھی نہیں ہوتا، جیسے آخری مرض الموت کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، ان سے نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، تو جو نمازیں ان کی رہ جائیں تو پھر ان کا وہ وصیت کر جائیں، یا پہلے سے وصیت وہ کر دیں کہ کوئی نماز میری رہ جائے تو اس کو دے دیا جائے، فدیہ دے دیا جائے. تو فدیہ جو ہے وہ ہر نماز کا جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. تو دن میں جو ہے وہ 5 فرض نمازیں ہیں اور ایک وطر ہے، تو 6 نمازوں کا فدیہ دن کے حساب سے دینا ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ مصعب. اور حافظ غلام صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کیمرے والا موبائل فون جیب میں رکھ کے نماز ہو جاتی ہے؟ جی، کیمرے والا موبائل فون میں تو ویسے بھی کوئی خرابی نہیں ہے. اگر اس موبائل فون کے اندر تصویریں اور طرح طرح کی خرافات ہیں تو کیونکہ وہ تصویر نظر نہیں آ رہی تو نماز میں اس لحاظ سے کراہت نہیں ہے، لیکن خود تصویریں جو جائز نہ ہوں وہ تصویریں رکھنا یا اس طرح کی ویڈیوز رکھنا یہ ٹھیک نہیں. جزاکم اللہ صاحب. اور ذیشان خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میں پینٹ کا کام کرتا ہوں، اکثر ہاتھوں پر کام کے بعد پینٹ لگا رہ جاتا ہے جو آسانی سے دور نہیں ہوتا، کیا اس پر وضو یا غسل وغیرہ وہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی، اگر پینٹ یقینی طور پہ لگا رہ گیا ہے اور پانی وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اس سے وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا. اور باقی انہوں نے جو کہا کہ آسانی سے نہیں اترتا تو اس کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں اسپرٹ وغیرہ کے ذریعے سے ظاہر ہے اس پر وہ عمل کرتے ہوں گے، تو اس کو پورے اہتمام سے اس پر عمل کیا جائے. وضو کی کوئی جگہ جو ہے وہ اس سے نہ بچ سکے. اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہلکا سا نشان رہ جائے اور وہ مسلسل رگڑنے کے باوجود بھی وہ نہ جا رہا ہو، صرف رنگ رہ گیا ہو اور باقی چیزیں اس سے نکل گئی ہیں، تو اس صورت میں پھر نماز ہو جائے گی. جزاکم اللہ جی. افتخار احمد صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں والدہ کی وراثت میں بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ جی سر. جی، بیٹی کا حصہ 2 شکلیں ہوتی ہیں اس کی، کہ بلکہ 3 آپ سمجھ لیں. کہ اگر صرف بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے تو اس صورت میں بیٹی کو نصف ترکہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں 2 ثلث یعنی 2/3 اس کو ترکہ ملتا ہے، سب میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹا بھی ہے تو اس صورت میں بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اس طرح سے. بہت بہت شکریہ جی. مفتی محمد صاحب کی خدمت اگلا سوال ہے نظر محمد صاحب کا کراچی سے. میت کے گھر پر جی مروجہ طریقے سے اس کے جنازہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں کرتے لیکن بعد میں کرتے ہیں، کیا حکم ہے؟ بتاتا ہوں. مولانا فیصل صاحب اس سے آگے والا سوال یہ کہ ناظرین کرام آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہوں گے. اگر آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور ابھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو طریقہ معلوم نہیں ہے سوال پوسٹ کرنے کا، میں آپ کو بتایا چلتا ہوں دوبارہ یاد دہانی کی غرض سے. آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں GTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور کومنٹ بار میں سوال تحریر کر دیں گے. جب آپ کا انتظار فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کے آج پوچھے گئے سوالات تحقیق کی غرض سے مفتیان کرام کو کل ان کی خدمت میں بھیج کر ان کے کل کے پروگرام میں آپ کے ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اعتماد رکھیں، آپ کے ہر سوال کا ضرور جواب آپ تک پہنچے گا. مفتی محمد صاحب کی خدمت. تعزیت میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں یہ انہوں نے پوچھا ہے اور 2 باتیں پوچھی ہیں اس سلسلے میں کہ جنازے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں
یا جنازے سے پہلے نہیں کر سکتے، جنازے کے بعد کر سکتے ہیں، تو دعا کے اعتبار سے تو کوئی فرق جنازے سے پہلے اور بعد نہیں ہے۔ جنازے سے پہلے بھی دعا میت کے لیے کی جا سکتی ہے، جنازے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو تعزیت ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ تعزیت اصل میں دعا کرنے کا نام نہیں ہے۔ تعزیت کے لفظی معنی ہے تسلی دینا، یعنی ایسے کلمات کہنا کہ جس سے اہل میت کو اس غم اور صدمے کی حالت میں تسلی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ منقول ہیں۔ ایک حدیث صحیح میں آپ نے تعزیت کے الفاظ یوں ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، تو ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے لیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا تھا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ تو اس طرح کے کلمات کہہ کر تو اہل میت کو تسلی دینا، یہ ہے تعزیت کی حقیقت۔ اب لوگوں نے لازمی طور پر دعا کو بھی اس کا جز بنا دیا ہے، اور دعا کے بغیر وہ تعزیت کو مکمل نہیں سمجھتے، یہ غلط ہے۔ اور اس تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کوئی ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نہیں ملتا، اور بعد کے ائمہ اور فقہاء نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس لیے اس موقع پر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ دعائیہ کلمات تو کہے جا سکتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے، لیکن باقاعدہ۔ پھر اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جو بھی نیا آنے والا ہوتا ہے وہ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر سارا مجمع ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر 2 منٹ کے بعد تیسرا آئے گا تو پھر اسی طرح سارے مجمع کو ہاتھ اٹھانا پڑیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ جو بار بار ایک مشق کی جا رہی ہے، تو اس میں نہ تو وہ توجہ ہوتی ہے، نہ وہ دعا کی حقیقت پائی جاتی ہے اس میں کہ آدمی کامل طور پر متوجہ ہو کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کی دعا کی توہین اور دعا کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس معاملے میں چونکہ بعض علماء کرام وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ دعا کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، تو اس لیے وہ دعا کر لیتے ہیں، اور ایک طبقہ پورا ایسا موجود ہے۔ تو اس لیے دوسروں پر اس سلسلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو سختی سے اس کو منع کرنا اور اس کو بالکل حرام اور ناجائز قرار دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ البتہ دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ جب دفن کر لیا جائے تو دفن کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور ضیاء صاحب کا اگلا سوال ہے ملائیشیا سے، اگر کوئی شخص کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرے اور اس عورت کا بچہ بھی ہو تو یہ مرد جو نکاح کرے گا اس بچے کو اپنی ولدیت کا نام دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی، اس سے چونکہ کوئی نسبی تعلق اس کا نہیں ہے تو اس لیے اس کو ولدیت کا نام نہیں دے سکتا۔ باقی اس کی کفالت کرنا، اس کے ساری ذمہ داریاں اٹھانا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ اچھی بات ہے اور سعادت کی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ملائیشیا سے مجھے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ان کی آئی ڈی پر جو نام لکھا ہوا تھا وہ بختی اکبر لکھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ملائیشیا میں ائمہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی اور بعض کے ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ کسی صالح اور متبع سنت امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، لیکن جہاں ایسا امام میسر نہ ہو تو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ جزاکم اللہ جی۔ انفال ہاشمی صاحب نے پوچھا ہے اگلا سوال، کیا بالغ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے؟ کیا اسے بھی وہی فضیلت ملے گی؟ بالغ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے، باقی فضیلت پوری وہ ملے گی یا نہیں ملے گی تو یہ یقینی تو نہیں ہے، لیکن امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو عقیقے کے فوائد بیان کیے گئے وہ اس کو بھی حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور مفتی فیصل احمد صاحب، اعتصام صاحب نے شارجہ سے پوچھا ہے سوال، آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے مسلمان غیر مسلم ممالک میں کفار پر حملہ کرتے ہیں، کیا اس وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں کہ کفار بھی بے شمار مسلمانوں کو شہید کر سکیں؟ دیکھیں، ظلم کا بدلہ ظالم سے لیا جاتا ہے، ہر شخص سے نہیں لیا جاتا۔ بالکل۔
اور جی جو صورتحال انہوں نے ذکر کی ہے اس میں عام طور پہ جو لڑکے ہوتے ہیں یہ بغیر کسی تفریق کے کہیں پر بھی کچھ بھی نقصان کر دیتے ہیں اور یہ عام طور پہ انہی ملکوں کے باشندے بھی ہوتے ہیں, ان کے معاہدے بھی ہوتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ شہریت لے رکھی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بھی ان پر وہاں کے قوانین کا ایفا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو شرعی علم ہے وہ اگر ان بچوں تک پہنچتا تو یہ اس قسم کے کام نہ کرتے. مغرب جو ہے اس قسم کے حادثات کو بھگت رہا ہے, لیکن اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ مدارس کو اور علماء کو عام طور پہ وہ بدنام کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ ہے اس کے برعکس صورتحال. اگر علماء ان بچوں کو سمجھا چکے ہوتے اور اس علم کو وہاں تک پہنچنے دیا گیا ہوتا اور یہ ساری چیزیں سہولت سے جو ہیں یعنی پورے معاشرے میں پھیل رہی ہوتی شرعی تعلیمات, تو اس کے نتیجے میں یہ فسادات نہ ہوتے. تو خلاصہ دو باتیں ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی بھی کسی کے دماغ میں اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کو اس سے رکنا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. اور مغرب کو بھی غور کرنا چاہیے. ایک تو وہ ظلم روکنے چاہیے جن کی وجہ سے یہ رد عمل ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ ان بچوں تک جب مدارس کا ایکسس اور اسکالرز کا اور علماء کا ایکسس یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے سمجھ سکیں کہ صحیح دینی تعلیمات کیا ہیں اور ہمیں کس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی. مصعب بنت قمر صاحبہ نے پوچھا اگلا سوال کراچی سے, کیا بگ بینگ تھیوری قرآن مجید سے ثابت ہے؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا یہ تکنیکی طور پہ خود ہی غلط ہے, کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ تھیوری ثابت ہے. تھیوری وہی چیز ہوتی ہے سائنس میں جو ثابت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو تھیوری اس کو کہتے ہیں جس میں ابھی کچھ آثار ہوتے ہیں لیکن ابھی تک یقین نہیں ہوا ہوتا, اور جب وہ یقین ہوتا ہے تو سائنس میں اس کو لا کہا جاتا ہے. تو کیونکہ یہ تھیوری ہے تو نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ کہیں اور سے ثابت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ثابت نہیں. البتہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر جو 30 ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ زمین آسمان پہلے ملے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا, تو وہ اس سے پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بگ بینگ تھیوری کا. تو ٹھیک ہے, اتنی بات تو یقینی طور پہ قرآن میں آئی ہے کہ یہ چیزیں پہلے ملی ہوئی تھیں, اس کے بعد پھر وہ تو, لیکن بگ بینگ تھیوری کا یہ بھی ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ ہم نے کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے تو اس طریقے سے بنائی ہو یا کسی بھی طریقے سے بنائی ہو تو وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن بگ بینگ تھیوری کو یعنی اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ ان آیات سے ثابت کرنا ٹھیک نہیں. جزاکم اللہ مصعب. اور زبیر احناف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں ہندو مذہب کے لوگوں کو ہمیں نمستے کہنا پڑتا ہے, جائز ہے مصعب یا نہیں؟ جی جائز نہیں ہے اور کہنا بھی نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی بھی آپ پر. آپ ان کو گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں, گڈ ایوننگ کہہ سکتے ہیں, ہیلو ہائی کر سکتے ہیں, آپ 10 طریقے ہیں ان کو وش کرنے کے, تو لیکن آپ اسی کو لے لیتے ہیں, تو یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے. اور نمستے جو ہے ان کا شعار بھی ہے مذہبی طور پہ, اور اس کے معنی بھی یہ ہے کہ میرا فخر والا سر جو ہے وہ آپ کے سامنے جھک گیا, تو اس لحاظ سے اس کا معنی بھی مناسب نہیں, تو اس وجہ سے اس کا کہنا ٹھیک نہیں. جزاکم اللہ جی. بنت علی صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ جو بجلی کڑکتی ہے وہ گھر کے سب سے پہلے بچے پر گرتی ہے؟ مفتی صاحب نہیں, یہ بات تو کبھی ہم نے سنی نہیں, اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی توہمات کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے, اور اگر بجلی تو چمکتی رہتی ہے پھر تو گھر کا پہلا بچہ کبھی ہمیں نہ ہوتا, ہم نہ ہوتے اس دنیا میں اس وقت. خیر, مفتی محمد صاحب کی خدمت پہ سوال ہے. سجاد مہروانی صاحب نے پوچھا ہے جی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سے لائٹ میں ہم بستری جائز نہیں ہے, کیا فرماتے ہیں؟ بالکل جائز ہے جی, اندھیرے میں بھی جائز ہے, لائٹ میں بھی جائز ہے, دن میں بھی جائز ہے, رات میں بھی جائز ہے, لیکن نوجوانوں کو اس میں اعتدال سے کام لینا چاہیے, وہ بات اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. زوجہ رضوان صاحبہ نے پوچھا ہے سوال گجرات سے, میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, کیا ان کی قبر پر فاتحہ خانے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی, اس پر ایک دن تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی تھی جو بار بار قبرستان کی زیارت کے لیے جاتی ہیں, اور شروع میں آپ نے سب کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا جب گویا شرکیہ خیالات تازہ تھے اور ان کا ایک شیوع تھا, تو اس لیے آپ نے منع فرمایا تھا. لیکن بعد میں آپ نے خود یہ اجازت دے دی تھی
اس اجازت کے بارے میں اگرچہ دونوں نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اجازت صرف مردوں کو دی گئی تھی، عورتوں کے لیے ممانعت اسی طرح برقرار رہی. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کے الفاظ میں عموم ہے، الا فزوروها الان فانها تذکر الاخرہ. تو اس میں کوئی مردوں کی تخصیص نہیں ہے، مطلق اجازت ہے عورتوں کے لیے بھی. البتہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جوان عورت کے نکلنے میں چونکہ فتنہ ہے تو اس لیے اس سے منع کیا جائے گا. دوسری بات فقہا نے یہ لکھی ہے کہ عورتیں چونکہ جزا فضا بہت کرتی ہیں، پھر شرکیہ اور اس طرح کے بدعات اختیار کرتی ہیں قبروں پر جا کر، تو اس لیے ان کو منع کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے فتنے کی، تو وہ تو ویسے بھی خروج سے ہوتا ہی ہے، اور ہم کسی بھی ضرورت اور حاجت کے لیے عورت کو نکلنے کی اجازت دیتے ہیں تو شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، وہ بن سمر کرنا نکلے، وہ اپنی چال ڈال میں ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ لوگ متوجہ ہوں. تو یہ بھی اپنے والد کی قبر پر جانا یہ ایک طبعی خواہش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاجت کے درجے میں آتی ہے، تو اس لیے شرائط کے ساتھ یہاں بھی اجازت دی جا سکتی ہے. اور دوسری شرط وہی ہے کہ وہ جزا فضا نہ کرے، اس سے یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہاں جا کر کوئی شرکیہ افعال کرے گی. تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو بیٹی کو اپنے باپ کی قبر پر جانے کی گنجائش موجود ہے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ. آخری سوال ہے آج کی اس نشست کا. ممکنہ طور پر افتخار احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے؟ قبرستان کھانا کھانے کی جگہ نہیں ہے، یعنی وہاں تو آدمی جاتا ہے اموات کو ایصال ثواب کے لیے، اپنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. تو اس کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کر گپے لگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. یہ بہت نامناسب بات ہے. البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ضرورت سے کوئی طویل دورانیے تک قبرستان میں رہنا پڑ گیا، مثال کے طور پر کسی کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار ہو رہی ہے اور اس میں کوئی دقت پیش آ گئی اور کافی دیر لگ گئی، اور اب لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہے، تو وہ اگر جس جگہ قبریں ہیں وہاں سے ہٹ کر جو خالی جگہ ہے وہاں بیٹھ کر اگر کھانا کھائیں تو یہ ممنوع بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. مفتی محمد صاحب، مفتی فیصل احمد صاحب اور تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ. آج کی نشست کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ شب 9:05 پہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ اسی نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.